چند سال قبل عرب سائنسدانوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید میں سے جینیات کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کیں اور قرآن کی اس آیت پر عمل کیا جو کہ اس طرح سے موجود ہے، لہٰذا تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، چنانچہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ دوستو، ان معلومات کا انگریزی ترجمہ کر کے پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کو تبصرے کے لیے پیش کیا گیا۔ پروفیسر کیتھ مور کینیڈا کی یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے شعبہ تشریح الاعضاء کے چیئرمین اور جینیات کے پروفیسر ہیں۔ مزید وہ دور حاضر کے علم جینیات کے مستند ماہرین بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر مور نے ان قرآنی آیات کے ترجمے کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد کہا کہ قرآن مجید میں جینیات کے بارے میں دی گئی زیادہ تر معلومات اس میدان میں جدید دریافتوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں، یعنی ان میں کہیں بھی تضاد نظر نہیں آتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چند آیات ایسی بھی ہیں جن کے سائنسی طور پر درست ہونے کے بارے میں وہ کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ وہ ان آیات کو درست کہہ سکتے تھے نہ ہی غلط، کیونکہ وہ ان میں بیان کی گئی معلومات سے خود بھی آگاہ نہیں تھے۔ دوستو، جینیات کے بارے میں جدید مطالعاتی رپورٹوں اور تحریروں میں بھی ان معلومات کا تذکرہ موجود نہیں تھا۔ ایسی ہی ایک آیت درج ذیل ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ لفظ علاقن کا مطلب جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کے علاوہ جونک کی طرح چمٹنے والی چیز بھی ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور کو معلوم نہیں تھا کہ جنین کی ابتدائی شکل جونک سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے اپنی تجربہ گاہ میں انتہائی طاقتور خوردبین کے ذریعے سے جنین کی ابتدائی شکل کا مطالعہ کیا۔ جب انہوں نے جونک کے خاکے کے ساتھ اس کا موازنہ کیا تو وہ دونوں کی مشابہت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اسی اندازہ میں انہوں نے جنین کے بارے میں قرآن مجید میں سے مزید ایسی معلومات اکٹھی کیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مور نے قرآن مجید میں جینیات کے حوالے سے دی گئی معلومات کے بارے میں 80 سوالوں کے جواب دیے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا جواب نہیں تھا جو قرآن مجید اور حدیث سے ہم آہنگ نہ ہو۔ دوستو، انہوں نے کہا کہ اگر 30 سال قبل مجھ سے یہ سوال پوچھے جاتے تو میں ان میں سے نصف کا جواب دینے کے قابل بھی نہ ہوتا، کیونکہ میری سائنسی معلومات اس وقت نامکمل تھیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور قبل ازیں ایک کتاب دی ڈیولپنگ ہیومن تصنیف کر چکے ہیں۔ قرآن کریم سے عرفان حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1982 عیسوی میں اسی کتاب کا تیسرا ایڈیشن تحریر کیا، اور یہ کتاب کسی ایک مصنف کی تحریر کردہ بہترین کتاب کے ایوارڈ کی مستحق بھی قرار پائی گئی۔ اس کتاب کا دنیا کی متعدد زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اور میڈیکل علوم میں جینیات کے شعبے میں سال اول کے طلباء کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ 1981 عیسوی میں سعودی عرب کے شہر دمام میں منعقد کی گئی دوسری عالمی طبی کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر مور نے کہا کہ انسانی نشوونما کے بارے میں قرآن مجید کے بیانات کی تشریح کرنا میرے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ مجھ پر یہ بات عیاں ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت کی یہ باتیں ضرور اللہ ہی نے بتائی ہیں، کیونکہ کئی صدیاں قبل تک بھی انہیں دریافت نہیں کیا جا سکا تھا۔ مجھ پر یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ امریکی شہر ہیوسٹن کے بیلر کالج آف میڈیسن کے صدر شعبہ حمل و زچگی کے ڈاکٹر جوئے سمپسن علانیہ کہتے ہیں، یہ احادیث یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس دور کے سائنسی علم کی بنیاد پر ہو ہی نہیں سکتے جس دور میں یہ تحریر کی گئی۔ ان احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ علم اور مذہب میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ در حقیقت اسلام تو وحی کے ذریعے سے روایتی سائنسی نظریات کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے بیانات موجود ہیں جو صدیوں بعد سچ ثابت ہوئے ہیں، جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ قرآن اللہ کی نازل کرتا کتاب ہے۔ دوستو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بچے کی پیدائش مادہ منویہ کے ذریعے سے ہوتی ہے
اور قرآن نے اسی بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے، يخرج من بين الصلب والترائب۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ دوستو جین کے مراحل میں نر اور مادہ کے تولیدی اعضاء یعنی خلیے اور بیضہ دانیاں گردے کے قریب ریڑھ کی ہڈی 11ویں اور 12ویں پسلیوں کے درمیان سے نشونما پانا شروع کرتے ہیں اور پھر نیچے بڑھتے جاتے ہیں۔ مادہ کی بیضہ دانیاں پیلوس میں جا کر رک جاتی ہے، جبکہ نر کے خلیے نیچے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ پیدائش سے قبل اعضائے تولید کے ذریعے خصیہ دانی یعنی سکروٹم تک پہنچ جاتے ہیں۔ بلوغت کی عمر میں جب تولیدی اعضاء کے نیچے کی طرف بڑھنے کا عمل مکمل ہو چکا ہوتا ہے، ان اعضاء میں اعصاب اور خون کی فراہمی پیٹ میں ریڑھ کی ہڈی کے قریب سے نکلنے والی خون کی مرکزی شریان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو مزید ارشاد ہے، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر اس کی نسل ایک قسم کے خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے بنائی۔ قرآن کریم کم از کم 11 مقامات پر بیان کرتا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا۔ دوستو نطفہ مائع کی معمولی سی مقدار یا کپ کو خالی کرنے کے بعد بچ جانے والے مائع کے قطرے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی 22ویں اور 23ویں سورہ کی آیت نمبر 15 اور 13 کے علاوہ کئی مقامات پر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سائنس کی حالیہ تحقیق نے تصدیق کر دی ہے کہ عورت کے بیضہ کو باہر آور کرنے کے لیے 30 لاکھ خلیات منی میں سے صرف ایک درکار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجموعی طور پر خارج شدہ خلیات کا صرف 0.03% باہر آوری کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اسی بات کو قرآن نے 1400 سال قبل بیان کر دیا۔ علیحدہ ہے اور ہمیں دکھتا ہے صرف ہاتھ پیر انسان کے۔ جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیتھ مور کے سامنے رکھا، پروفیسر کیتھ مور نے کہا 80 سوالات جب انہیں پوچھے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا، اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے ان نے اپنی نئی کتاب میں داخل کیا، اور انہوں نے لکھا دا 3rd ایڈیشن آف دا ڈیولپنگ ہیومن۔ میں جب میڈیکل کالج میں تھا، ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیتھ مور کی ڈیولپنگ ہیومن۔ اگر جسٹ پاس ہونے گئے تو ہم ریفر کرتے تھے اندربیر سنگھ، جسٹ پاس ہونے گئے۔ ایمبریولوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیتھ مور کی ڈیولپنگ ہیومن۔ جب میں میڈیکل کالج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی۔ دا 3rd ایڈیشن ان نے نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے انہیں اپنی کتاب میں داخل کی، جس کے لیے انہیں ایوارڈ ملا تھا بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بائی سنگل آتھر ان دیٹ ایئر، سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لیکھک نے لکھی۔ اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے انسان کو بنایا علقہ سے بنایا مدغہ، کچھ اعضاء بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے، سم آرگن فارمڈ سم ناٹ فارمڈ۔ جب یہ آیت کا ترجمہ دکھایا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو، جو تھامس جیفرسن یونیورسٹی فیلاڈیلفیا USA کے جو ڈین تھے، انہوں نے کہا اگر اس مرحلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے، پورے اعضاء بنے ہوئے ہیں، تو غلط ہے، کچھ اعضاء نہیں بنے۔ دوستو اس ویڈیو کو لے کر آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں،
اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔